بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گناہوں سے حفاظت کے نسخے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن عبدين تحابا في الله واحد بالمشرق وآخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي كنت تحبه في. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلے کا طریقہ۔ پہلی حدیث پاک جو میں نے بیان کی کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلانے کو عام کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں 4 اعمال کا ذکر ہے اور ہر عمل کی اپنی مستقل الگ شان ہے۔ معطوف علیہ اور معطوف اپنا الگ الگ حکم مستقل بالذات رکھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جاء زید و خالد، اس میں زید بھی مستقل ہے اور خالد بھی مستقل ہے، لہذا اس حدیث پاک میں مذکورہ 4 صفات جن میں پیدا ہو جائیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی محبت سے نوازے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو عطا ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں جہاں افشوا السلام ہے یعنی سلام کو عام کرو، وہیں واطعموا الطعام بھی ہے کہ کبھی کبھی کچھ کھلاؤ پلاؤ بھی۔ اسلام کو خشکی سے نہ پھیلائیں ورنہ آپ خشک ملا مشہور ہو جائیں گے، لہذا کبھی کبھی کچھ کھلایا پلایا بھی کریں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں اقربا کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کھلانا پلانا مراد ہے، جیسے اس زمانے میں رواج چلا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو افطاریاں کرائی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ والی محبت کا انعام۔ دوسری حدیث میں نے بیان کی ہے کہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر دیں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی فاصلے پر رہتے ہوں۔ دیکھو ڈھاکہ میں اور کراچی میں کتنا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو ہماری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں لجمع اللہ بینہما یوم القیامت، ہم قیامت کے دن ان کو جمع کر دیں گے، بالکل ساتھ ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ اور حق تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے ھذا الذی کنت تحبہ، یہ جو تمہارا ساتھی ہے جسے آج ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، یہ دنیا میں تو تم سے 5000 میل دور رہتا تھا، لیکن آج قیامت کے دن ہم نے اسے تمہارے ساتھ کھڑا کر دیا کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ کنت تحبو کا ماضی استمراری سے ترجمہ ہوگا کہ تو محبت کیا کرتا تھا۔ کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری بنا دیتا ہے اور اس کے اردو ترجمے میں تا اور تھا دونوں لگانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر تا نہ لگائیں تو بھی ترجمہ صحیح نہیں ہوگا اور اگر تھا نہ لگائیں تو بھی ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں للمجاورتی فی الجنتی، یہ جمع کرنا جنت میں بھی ہوگا، اللہ جنت میں بھی ان کو آپس میں پڑوسی بنا دیں گے، جنت میں بھی ساتھ ساتھ کر دیں گے کہ دنیا میں آپس میں ہماری وجہ سے محبت کرتے تھے، لہٰذا جنت میں بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ وہاں انشاءاللہ ہمیشہ کا ساتھ ہوگا کیونکہ جنت میں جدائی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے کہ موت آنے سے جدا ہو جائے۔ وہاں تو باقاعدہ اس کا اعلان ہو جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، کیا پیاری زندگی ہوگی، وہاں موت بھی نہ آئے گی۔ موت کو بھی اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے کہ جاؤ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا، اب یہاں ہمیشہ کے لیے رہو۔ کفار کے مقابلے میں جنتیوں کا ایک اعزاز۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سورہ بینہ میں کافروں کے لیے خالدین فیہا ہے اور مسلمانوں کے لیے خالدین فیہا ابدا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ مسلمانوں کے لیے ابدن کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر دوزخ میں ہمیشہ جلیں گے اور مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن ابدن میں مسلمانوں کے لیے اکد الخلود بالعبود، یہ خلود کو عبود سے جو موقت کیا گیا ہے یہ مزید انعام اور مزید شرف ہے، ورنہ معنی اور ترجمہ دونوں کا ایک ہے۔ اللہ نے شرف امتیازی یعنی مزید عزت عطا فرمائی کہ مسلمان کے لیے خالدین کے بعد ابدن لگا کر ان کو اور تاکید کا شرط دے دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ یہ ابدن عزت افزائی کے لیے ہے، شکر ہے اس مالک کا جس نے ایمان والوں کی عزت افزائی فرمائی، ورنہ خالدین سے بھی وہی مفہوم حاصل تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ابدن کا اضافہ امتیاز و شرف کے لیے ہے، ان کو شرف میں امتیاز کرنے کے لیے ہے، اللہ کو شرف امتیازی عطا کرنا تھا، اس لیے اکد الخلود بالعبود فرمایا۔
کفار کے دائمی خلود فی النار پر علمی استدلال۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے فرمایا کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہ گھس جائے۔ تو ایک صاحب جو سعودی عرب میں رہ چکے ہیں، کراچی میں میرے دوست ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں اور قابل آدمی ہیں، کہنے لگے صاحب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سوئی کا سوراخ اللہ میاں کبھی بڑا کر دے اور اونٹ کو پتلا کر کے اس میں سے نکال دے اور کافروں سے کہیں کہ دوزخ سے نکل جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ قرآن شریف عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے، اس کو عقل سے مت سمجھو، اس لیے کہ اونٹ کو پتلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سوئی کا سوراخ ہی اللہ تعالیٰ اگر اتنا بڑا کر دیں جیسے کوئی بلڈنگ ہو تو اس میں کتنے اونٹ گزر جائیں گے، لہٰذا عقل سے قرآن کا ترجمہ مت کرو۔ پھر میں نے فوراً مفسر عظیم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر المعانی منگوائی، جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا مفسر امت میں نہیں گزرا، عربی زبان میں تفسیر روح المعانی کے مقابلے میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو زبان میں تفسیر بیان القرآن کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میرے مرشد اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی آیت میں اشکال ہوا، انہوں نے 14 متقدمین کی عربی زبان میں تفسیریں دیکھی لیکن اشکال حل نہیں ہوا۔ پھر سوچا کہ مولانا تھانوی نے بھی اردو میں تفسیر لکھی ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری اردو کتاب دیکھتے ہی نہیں تھے۔ جسے عربی زبان کا ذائقہ لگ جائے اسے اردو کتاب بے مزہ لگتی ہے، وہ اردو کی کوئی کتاب دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ چنانچہ مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا تھانوی کی اردو کی تفسیر بیان القرآن بھی دیکھ لیں، شاید اس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی تفسیر میں ایک لفظ ایسا بڑھا دیتے ہیں جس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چونکہ حضرت نے ساری تفسیریں سامنے رکھی پھر اشکال کو حل کیا، لہٰذا ایک لفظ بڑھاتے اور سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جوش میں فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ بیان القرآن اردو دانوں کے لیے ہے، اب معلوم ہوا یہ علماء کے لیے ہے۔ میں نے روح المعانی منگوائی تو اس میں دیکھا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عرب کے لوگوں کو جس کام کو یہ کہنا ہوتا تھا لا افعل کذا ابدا، کہ ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے، وہاں یہ لگا دیتے تھے حتی یشیب الغراب، یہاں تک کہ کوا بوڑھا ہو جائے، وہ حتی یبیض القار، اور تارکول سفید ہو جائے۔ تو قرآن پاک کی آیت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں گھس جائے کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ لا افعل کذا ابدا، ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے، جب تک عربوں کا محاورہ سامنے نہیں ہوگا قرآن سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد نے روح المعانی میں عربوں کا محاورہ نقل کر کے اس کی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکالیں گے۔ یہ نہیں کہ سوئی کا سوراخ بڑا کرنے اور اونٹ کو پتلا کر کے اپنے معانی اس میں سے نکالو، اپنی طرف سے ایسا ترجمہ کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ مفسرین کی تفسیروں کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ صحابہ نے قرآن کو سمجھا ہے اور مفسرین صحابہ کے اقوال پیش کرتے ہیں، تابعین کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ نبی کے ادب پر انعام عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ میرے نبی کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں یعنی میرے نبی کا ادب کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی محبت اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے۔ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ نبی کے ادب کا یہ انعام ہے، اس انعام کے لیے جہاد کی شرط نہیں ہے کہ گردن کٹے، خون بہے، تہجد، حج اور کسی زبردست عمل اور عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، صرف نبی کے ادب پر اتنا بڑا انعام نازل ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے نبی کا ادب کیا ہم نے ان کے دلوں کو اپنی محبت اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا عظیم الشان مقام، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے استدلال میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن شریف پڑھنے فن قراءت سیکھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اتنے بڑے قاری ہیں، قرآن کے اتنے بڑے ماہر ہیں کہ ان کا لقب سید القراء ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ اے ہمارے رسول آپ ابی ابن کعب کے پاس جائیے اور ان پر سورہ بینہ کی تلاوت کیجیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہ سورت سنائیں تو کہ اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ کیا سوال ہے، عاشقانہ سوال ہے۔ دوستو اسے کہتے ہیں دین، ہمارا دین خشک نہیں ہے، دین تو محبت ہی محبت ہے۔
جس کے اندر محبت نہیں ہے وہ دین کیا جانے. خشک آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا، یہ سوال عاشق ہی کر سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی لکا، کیا خدا نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سما کا، اللہ نے تمہارا نام بھی لیا ہے. انہوں نے کہا وقد ذکرت عند رب العالمین، یعنی مجھ جیسے معمولی انسان کا رب العالمین کے ہاں ذکر ہوا، میرا نام لیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذرفت عیناہ، مارے خوشی کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. یہ خوشی کا رونا تھا، افسوس کا رونا نہیں تھا. گرم بازاری عشق الہی، رونے کی 7 قسمیں ہیں جن میں خوشی کا رونا بھی ہے، خوف کا رونا بھی ہے، ندامت کا رونا بھی ہے، محبت کا رونا بھی ہے. جیسے اللہ کی محبت میں شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خوب رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب خدا کی یاد میں اور ان کا نام لینے میں اور ان کی محبت میں خوب رونا آئے تو سمجھ لو اس دن عشق کا بازار گرم ہو گیا. اس کا نام گرم بازاری عشق ہے، یعنی عشق کا بازار گرم ہے. جیسے کہتے ہیں بازار گرم ہو گیا، یعنی خوب بکری ہو رہی ہے، لین دین خوب تیز ہے. تو جس کو اللہ کی محبت میں رونا آ جائے تو سمجھ لو آج اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بازار گرم ہو گیا. یہ نام حاجی صاحب نے رکھا ہے، خدا کی یاد میں رونا آئے تو اس کا نام گرم بازاری عشق ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام ادب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، قرات پڑھتے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر ہیں، یہ ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتے تو دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کے چچا کے بیٹے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تم نبی کے چچا کے بیٹے ہو، تمہیں یوں بیٹھے دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو، میں جلدی نکل آیا کروں گا. عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اہل اللہ کا اپنے اکابر کے لیے ادب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ نبی کے لیے جو آداب ہیں وہی آداب علماء ربانیین کے لیے ہیں، لہذا میں آپ کا ویسا ہی ادب کروں گا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میں بے عقلی کا کام نہیں کروں گا کہ دروازے کے باہر سے آپ کو پکاروں، میں آپ کا انتظار کر کے اس خیر میں آنا چاہتا ہوں جس کی اللہ نے تعریف کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ صبر کرتے، اللہ کے رسول کے باہر آنے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے خیر کا باعث ہوتا. تو میں اس خیر کو کیسے چھوڑ دوں، میں اس آیت کے حکم پر عمل کروں گا. آپ اللہ کے دین کے عالم ہیں، نائب رسول ہیں، میں آپ کا وہی ادب کروں گا جو سورہ حجرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرأت هذه القصة في الصغر، میں نے بھی اپنے بچپن میں اس قصے کو پڑھا تھا. اس کے بعد میں نے تمام اساتذہ کے ساتھ ادب کا یہی معاملہ کیا، کبھی کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ باہر نکلیں استاد جی ہم کو پڑھائیں، یہ بات ادب کے خلاف ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ سورہ حجرات میں نبی کے لیے جو ادب ہے، آپ کے بعد آنے والے علماء ربانیین اللہ والے عالموں کا بھی اتنا ہی ادب ہے. نائبین کا ادب بھی وہی ہوتا ہے جو عقل کا ہوتا ہے. اللہ والے علماء کا ادب کرنا بھی نبی ہی کے ادب میں شامل ہے، لہذا آپ بھی علماء اور مشائخ کا ادب کر کے مقام حاصل کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتم کے ساتھ میرے مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتم سفر میں موجود تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت میرے ساتھ نہیں آئے، میں حضرت کے ساتھ آیا ہوں. یہ ہے ادب. میں عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کا ادب، اللہ والوں کا ادب ہم کو بعض وقت اس مقام پر پہنچائے گا کہ 100 برس کے تہجد سے آپ اس مقام پر نہیں پہنچیں گے. قرآن پاک کی دلیل پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن بندوں نے میرے نبی کا ادب کیا ان کے سامنے آہستہ بولے، زور زور سے نہیں بولے، جیسے آپس میں ہنستے ہیں زور زور سے بولتے ہیں. تو ایسے باادب بندوں کے قلوب کو میں نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرت، شیخ کے سامنے بھی اس طرح سے ہنسنا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا جو یار دوست آپس میں کرتے ہیں جائز نہیں، یہ طریق کے آداب کے خلاف ہے. اور شیخ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ڈنڈے والا شیخ اور ایک انڈے والا شیخ. ایک شیخ تو وہ ہے جو ڈنڈا زیادہ لگاتا ہے اور ایک شیخ وہ ہے جو انڈا کھلاتا ہے. کسی پر شفقت کی شان غالب ہوتی ہے، کسی پر غیرت کی شان غالب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رنگ الگ بنایا ہے. حاجی صاحب کا رنگ دیکھ لیجئے،
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹنا اور خفا ہونا تو جانتے ہی نہ تھے، سراپا رحمت و شفقت تھے، لیکن ان کا فیض اتنا تام تھا کہ کوئی بھی محروم نہیں رہتا تھا۔ اپنا مزاج تو کوئی بدل نہیں سکتا، مزاج تو بچپن سے ہوتا ہے۔ حکیم الامت فرماتے کہ ہر بزرگ کا مزاج اس کے بچپن کے مزاج کے تابع ہوتا ہے، نسبت حاصل ہونے کے بعد پھر بزرگی بھی اسی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا شیخ کی شفقت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے سر چڑھ جاؤ، شیخ محبت کرے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کے سر پر چڑھ جاؤ، ان کے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ راہ ولایت راہ ادب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے نبی کا ادب کیا، ان کے سامنے آہستہ آہستہ بولے، زور سے نہیں بولے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، اپنی ولایت کے لیے، اپنا ولی بنانے کے لیے منتخب کر لیا، چھانٹ لیا، چن لیا، خالص کر لیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ خالص رکھنے کا ارادہ کر لے اس میں کوئی ملاوٹ کر سکتا ہے؟ جس کو خدا اپنا بنا لے اس کو کوئی اپنا بنا سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں نفس کی طاقت ہے، جو خدا سے ہم کو چھین لے۔ اگر خدا ہمیں اپنا بنا لے تو نفس کی طاقت ہے کہ وہ میں اللہ سے چھین کر گناہ کرا دے، شیطان کی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے ہم کو چھین لے، اللہ سے لڑائی کر کے اللہ کے دست و بازو حفاظت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حفاظتی ہاتھوں کی طاقت سے شیطان اور نفس کو طاقت ہے کہ وہ ہمیں چھین لے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے قبول فرما لے۔ یاد رکھو، جس کو اللہ اپنا بنا لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تجارت اور مال و دولت بھی، اگر وہ کوئی تجارت کرنا بھی چاہے تو اللہ اس سے چھڑا دے گا۔ اگر وہ سلطنت کی طرف مائل ہوگا تو حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اللہ تعالیٰ اس سے سلطنت چھڑا لیں گے۔ اللہ کی حفاظت کے بعد خدا کی حفاظت کے تالے پر کسی مخلوق کی کنجی نہیں لگ سکتی۔ اس لیے یہی دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں قبول کر لیجئے۔ آپ ہم کو اپنا ایسا بنا لیجئے کہ ساری دنیا ہمیں اپنا نہ بنا سکے۔ اگر آپ ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں تو نفس و شیطان ہمیں آپ سے نہیں چھین سکتے۔ اگر کسی کا ابا بھولو پہلوان ہے اور اس کا بیٹا اپنے ابا کی گود میں ہے، جو سارے بنگلہ دیش میں تمام انسانوں سے طاقتور ہے، تو کوئی اس کا بیٹا اس سے چھین سکتا ہے؟ بھولو پہلوان ایک مشہور نام ہے، اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اگر اس کا نام سمجھنا مشکل ہے تو محمد علی قلعے کا نام لے لو، بہت بڑا باکسر ہے، طاقتور بھی ہے۔ اگر اس کی گود میں اس کا بیٹا بیٹھا ہو تو کیا کسی کی طاقت ہے کہ اس سے بیٹا چھین لے؟ وہ ایک گھونسا لگائے گا اور جبڑا پھاڑ دے گا۔ جبڑا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ مسوڑوں کی طرف کے علاقے کو جبڑا کہتے ہیں۔ اب ایک قصہ بھی یاد آ گیا، دو باکسر لڑ رہے تھے اکھاڑے میں، ایک دوسرے کو غصے سے کود کود کر مار رہے تھے۔ تماشا دیکھنے والوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جبڑے پر مارو، جبڑے پر مارو۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ باکسنگ کے فن کے ماہر ہیں؟ کیا آپ کو اس کا کچھ تجربہ ہے؟ آپ نے کچھ سیکھا ہے جو ان ماہرین کو مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ تو خود فن کے بڑے استاد ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ماہر واہر نہیں ہوں، میری دانت بنانے کی دکان ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے جبڑے پر ماریں گے تو ان کے دانت ٹوٹ جائیں گے اور یہ دانت بنوانے میرے یہاں آئیں گے، کیونکہ سب سے قریبی دکان میری ہی ہے۔ کسی پر جلد اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے جلدی کسی کے اخلاص پر یقین مت کرو، کسی کے مشورے پر جلدی یقین و ایمان مت لاؤ، پہلے مشورہ کرو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ آیا اس کے مشورے میں اخلاص بھی ہے یا نہیں۔ جیسے اس دانت بنانے والے کا خلوص نہیں تھا، فلوس تھا، یعنی پیسے کے لیے مشورہ دے رہا تھا کہ جبڑے پر ماریں گے تو دانت ٹوٹیں گے، پھر میرے یہاں ہی بنوانے آئیں گے۔ اور مشورہ دینے میں قیاس و اٹکل سے بھی کام مت لو۔ اگر کسی کا گھر 1 میل پر ہے تو آدھا میل مت بتاؤ، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اگر آدھے گھنٹے کا راستہ ہے تو 8 منٹ یا 10 منٹ کا مت کہو، اس سے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ آپ دیہاتوں میں جائیے، وہاں کسی کا گھر 5 میل پر ہے تو دیہاتی کہیں گے کہ ارے صاحب وہ کیا نظر آ رہا ہے، بالکل قریب ہے۔ اب بیچارہ مسافر 5 میل تک پیدل جا رہا ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، جو صحیح بات ہو وہ بتاؤ۔ تو اس واقعے سے آپ کو یہ سبق ملا کہ جلدی کسی کا مشورہ مت مانو، ہو سکتا ہے کہ اس کی دانت کی دکان ہو۔ کسی کے مشورے کے لیے بھی مشورہ کرو کہ اس کا مشورہ مانوں یا نہ مانوں۔ احکام شریعت پر عمل کرنا بھی خدا اور رسول کا ادب ہے۔ تو اس آیت میں ادب پر اتنا بڑا انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ آج ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے منتخب ہو سکتا ہے۔ ہمیں نبی تو نہیں ملے کہ ہم ان کا ادب کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا بھی ان کے ادب میں شامل ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں تصویر ہے، پلاسٹک کی بلی ہے، پلاسٹک کا کتا ہے، ان چیزوں کو گھر سے نکال دو۔ یہ بھی نبی کا ادب ہے، کیونکہ ان کا ارشاد ہے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہ مت دیکھو کہ یہ تو بیوی کو جہیز میں ملا ہے، اب بیوی سے کون لڑے گا، جو کہ وہ تگڑی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی مر جاؤں۔
جیسے دو میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، شوہر نے تنگ آ کر کہنا چاہا کہ یا تو میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے، لیکن یہ جملہ بھی یہیں تک ادا کیا تھا کہ یا تو میں مر جاؤں یا، تو بیوی نے لوہے کی اتنی بڑی کینچی اٹھائی اور کہا کہ یا کیا، تو اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ لیکن دوستو ڈرو مت، اللہ کے نبی کے فرمان کو گھروں میں جاری کرو، یہ بھی ان کا ادب ہے۔ ادب رسول پر حصول جذب کی عالمانہ شرح۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ادب رسول کی برکت سے اپنے لیے منتخب کر لیا، خالص کر لیا۔ امتحانہ معنی میں اخلصہ کے ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحانہ معنی میں اخلصہ کے کیوں ہے؟ چونکہ قرآن عربی محاورے پر نازل ہوا، لہذا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ علم اس موقع پر بولا جاتا ہے جب عرب کے لوگ سونے کو آگ میں ڈال کر اس سے میل کچیل اور گندگی صاف کر لیتے ہیں، تب کہتے ہیں امتحنت الذهب بالنار، ہم نے سونے کو خالص کر لیا۔ تو محاورہ عرب پر قرآن نازل ہوا، لہذا مفسرین لکھتے ہیں کہ امتحن قلوبہم کے معنی ہیں ہم نے ان کے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لیا۔ اللہ جس کے دل کو اپنے لیے خالص کر لے گا اس میں کون ملاوٹ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا اس کو اللہ سے نہیں چھین سکتی۔ جب محمد علی قلعے کی گود سے اس کا بیٹا کوئی نہیں چھین سکتا بوجہ اس کی طاقت کے، محمد علی قلعے جس کے ابا ہیں وہ بیٹا ناز کرتا ہے کہ اگر ابا ہمیں گود میں لے لیں تو پوری دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ ہم کو ان سے چھین لے۔ محمد علی کے بیٹے کو یہ ناز کیوں ہے؟ کیونکہ جانتا ہے کہ میرا ابا بین الاقوامی طاقت والا باکسر ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس سے لڑ سکے۔ تو جس کو اپنے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں، وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتا کہ اے میرے طاقت والے ربا، آپ ہم کو اپنی حفاظت کی گود میں قبول کر لیجئے تاکہ نفس و شیطان اور ساری کائنات ہم کو آپ سے نہ چھین سکے۔ ہمارے دست و بازو تو کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، ہم تو کمزور ہیں لیکن ہمارا رب کمزور نہیں ہے۔ دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است، دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است، عمل برائے عطائے ہمت تقوی۔ آج 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ آپ طاقت والے ہیں، ہمارے ربا ہیں۔ اگر بچہ طاقت والے ابا پر ناز کر سکتا ہے تو بندے ربا پر ناز کر سکتے ہیں جو ابا کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ابا کون دیتا ہے؟ ربا ہی تو دیتا ہے۔ تو اپنے ربا سے کہو کہ جب ایک طاقت والے ابا پر بیٹا ناز کرتا ہے کہ ہمارے ابا سے ہمیں کوئی نہیں چھین سکتا، تو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے؟ نفس و شیطان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کیا ہے؟ لہذا خدا سے خصوصی دعا کرو کہ اے خدا ہم کو اپنی طاقت کی حفاظت میں قبول کر لیجئے اور نفس و شیطان سے چھڑا لیجئے اور اپنی رحمت اور حفاظت کی گود میں پناہ دے دیجئے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ روح کی طاقت کے صحیح استعمال کے مواقع، اس مضمون کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں پیش کرتے ہیں: گر ہزارہ دام باشد در قدم، گر ہزارہ دام باشد در قدم، چوں تو با مائی نہ باشد ہیچ غم، چوں تو با مائی نہ باشد ہیچ غم۔ ہمارے ہر قدم پر ہزاروں گناہوں کے جال ہیں، جس طرح مچھلی جال میں پھنستی ہے اسی طرح گناہوں کے جال، سینما، وی سی آر، ٹی وی، بے پردہ عورتیں اور حرام چیزیں ہر طرف ہیں۔ صوفی ذکر کرتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، لیکن جب راستے میں کوئی حسین سامنے آ جائے، کوئی بے پردہ لڑکی آ جائے، وہاں تہجد، اشراق، ذکر و تلاوت، رونا سب بھول گئے۔ تقوی کی طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ اگر ذکر و تلاوت اور عبادت سے حاصل ہونے والی روحانی طاقت کو یہاں استعمال کریں تب آپ نے ذکر کا صحیح حق ادا کیا۔ عبادت کر کے روح کو تو طاقتور بنا دیا، لیکن جب اس طاقت کو استعمال کرنے کا موقع آیا، مثلاً بے پردہ عورتیں سامنے آ گئی، وہاں نظر نہیں بچا رہے ہیں۔ تو یہ وہ پہلوان ہے جو دودھ بادام کھا کر بدن بنا رہا ہے مگر کشتی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس کو بزدل کہیں گے، اس کا کھلانا پلانا سب بیکار ہے، یا ایسے پہلوان کی تعریف کریں گے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو روحانی طاقت کو نفس و شیطان کے مقابلے میں استعمال نہیں کرتا، سینما ہالوں سے، بے پردہ عورتوں سے بچنے میں استعمال نہیں کرتا۔ اگر بھابھی سامنے آ جائے تو نگاہ نیچی کر لو، جن جن سے شریعت میں پردے کا حکم ہے ان سے شرعی پردہ کرو، نگاہ نیچی کر کے بات کرو۔ بھابھی لاکھ کہے کہ آج کیا ہو گیا، پہلے تو خوب ہنسی مذاق کرتے تھے، یہ پردہ کرنا کہاں سے آ گیا؟ کیا ڈھالکا نگر کی خانقاہ کے کسی ملا کا سایہ پڑ گیا؟
تم کو کس نے ملا بنا دیا؟ ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں گناہ سے بچنے کا موقع ہو وہاں روحانی طاقت کو استعمال کیا جائے۔ گناہوں سے بچنے کے نسخے: اگر کوئی گناہ سے نہیں بچتا تو اس نے اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کیا۔ جو شخص گناہ سے نہیں بچتا ذکر تو خوب کرتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے جو طاقت حاصل ہوئی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا۔ روحانی طاقت کے استعمال کا موقع نفس و شیطان کا مقابلہ ہے، لیکن اگر اس مقابلے میں آپ چت ہو گئے، نفس کا ساتھ دے دیا، ہار گئے، پھر اس لڑائی میں جیتنے کے لیے ایک دعا سن لیجئے۔ یہ بخاری شریف کی دعا ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، تو ایک دعا سن لیجئے: اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے: اے اللہ، جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں ڈال دیجئے، ہدایت کے راستوں کو ہمارے دل میں ڈال دیجئے۔ رشد کے معنی ہے ہدایت، یعنی اللہ کی رضا کا راستہ، کہ اے اللہ جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں ہدایت کی ان راہوں کو میرے دل میں ڈال دیجئے، الہام کر دیجئے۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، میرے نفس کے شر سے بھی مجھے بچائیے۔ کبھی آدمی جانتا بھی ہے کہ عورت کو دیکھنا گناہ ہے، جانتا ہے کہ بے داڑھی مونچھ کے لڑکوں کو بری نظر سے دیکھنا حرام ہے، لیکن جانتا تو ہے مگر مانتا نہیں ہے۔ یہ نفس کی شرارت ہے یہ نہیں، لہذا نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچائیے، یعنی آپ نے جو علم دیا اس پر عمل بھی نصیب فرمائیے۔ یہ نفس کے شر سے بچنے کی دعا ہے۔ ایک تو یہ دعا کر لیں، دوسرا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ حدیث میں وعدہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے نیک کام کرنے کی اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا ہوگی، اللہ کی طرف سے توفیق کا خزانہ عطا ہوگا۔ لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اے خدا اس کی برکت سے نیک عمل کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق کا خزانہ بخشش کر دیجئے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ گناہوں سے بچنے کا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر موت کا مراقبہ کیجئے کہ میں مر گیا ہوں، جنازہ کفن میں لپیٹا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہوں، لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، کئی من مٹی ڈال کر سب چلے گئے، آپ اکیلے پڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ نامحرم عورتوں کو کیوں دیکھتے تھے؟ اب ان آنکھوں کا تماشا دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے کیڑے آنکھوں کو نکال کر اس سے کھیل رہے ہیں، قبر میں ان کی کرکٹ ہو رہی ہے۔ ہماری آنکھوں کا کرکٹ میچ ہوگا، کیڑے آنکھیں لے کر بھاگ رہے ہیں، گالوں کو نکال کر بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ان گالوں پر کیڑوں کا حملہ ہونے والا ہے، یہ گال ہمیشہ سلامت رہنے والے نہیں ہیں، لہذا جلدی سے ان پر سنت کا باغ لگا کر اللہ سے انعام لے لو۔ دفن ہونے کے بعد جوان سے جوان آدمی کے گال کیڑے کھا جائیں گے، بال لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، قبروں میں عجیب تماشا ہوتا ہے۔ مشکات کی اردو شرح مظاہر حق میں لکھا ہے کہ سردیوں میں 3 دن کے بعد اور گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد قبر کھود کر دیکھ لو، لاش گل سڑ جاتی ہے اور قبروں میں باقاعدہ کرکٹ ہوتی ہے۔ کیڑے آنکھوں کو لے کر دوڑتے ہیں، پورب سے پچھم، اتر سے دکن، آنکھ لے کر بھاگ رہے ہیں، گال لے کر بھاگ رہے ہیں، کوئی بال لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی ہونٹ لے کر بھاگ رہا ہے۔ قبروں میں یہ تماشا ہونے والا ہے اور یہ مراقبہ بھی کرو کہ دوزخ سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ اس نالائق کو دوزخ میں ڈال دو، کیونکہ یہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، حسین خوبصورت لڑکوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، لہذا اسے دوزخ میں ڈال دو، اس کا علاج دوزخ میں ہوگا۔ تو گناہوں سے بچنے کا یہ علاج ہو گیا، 2 وظیفے اور تیسرا مراقبہ، اور چوتھا علاج یہ کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو، ہمت کرو۔ اگر آپ ارادہ نہ کریں تو مسجد سے گھر تک نہیں جا سکتے، کیونکہ صاحب اگر ارادہ نہ کریں، پاؤں نہ اٹھائیں تو رات بھر یہیں رہیں گے، لہذا گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو، ہمت کرو۔ یہ کمالات اشرفیہ میں لکھا ہے، حکیم الامت کے الفاظ ہیں کہ گناہ چھوڑنے کے 3 جز ہیں کہ خود ہمت کرو کہ آنکھوں سے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، آج سے بھابھی کو نہیں دیکھیں گے، آج سے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھیں گے، چاہے کتنی ہی خوبصورت ہو، اور دیکھنے سے وہ ملے گی بھی نہیں۔ اسی لیے بد نظری بے وقوفی کا گناہ ہے، اور جب کبھی نظر بچاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ سے سودا کر لو کہ اے خدا، یہ آپ کا حکم تھا، میں نے اسے آپ کی توفیق سے مان لیا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نگاہ بچائے گا ہم اس کو ایمان کی مٹھاس، اپنی محبت کا درد عطا کریں گے۔ آپ اپنی محبت کا درد ہمارے سینے کو عطا کر دیجئے۔ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے آپ کے حکم پر عمل کر لیا۔ اے اللہ، اب ہم آپ سے اپنے حق میں آپ کے نبی کی بشارت مانگتے ہیں۔
انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ کی محبت کا وہ درد جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے وہ عطا ہو جائے گا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گناہوں سے بچنے کے 3 نسخے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے بچنے کی خود ہمت اور کوشش کرو۔ نمبر 2، اللہ سے ہمت اور بخشش کی بھیک مانگو کہ اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت دے دے۔ نمبر 3، خاقان خدا سے ہمت کی دعا کراؤ۔ اپنے مرشد کو لکھو کہ آپ دعا کیجئے کہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی ہمت ہو جائے۔ یہ 3 کام کر لو انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھو کہ کیسے غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ یہ تو حکیم الامت کے 3 نسخے تھے۔ اسی سلسلے میں حکیم الامت کے اس خادم نے بھی گناہوں سے بچنے کے لیے 4 نسخے بیان کیے تھے۔ 2 وظیفے تھے، تیسرا مراقبہ تھا، چوتھا گناہوں سے بچنے کی ہمت و ارادہ کرنا تھا۔ اب 5واں نمبر ہے کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھوں کے، کانوں کے، جسم کے، دل کے، ظاہر کے، باطن کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، آمین۔ اور مخلوق کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو ستایا ہو، تو آپ میرے صبح و شام تینوں قل پڑھنے کے عمل کو قبول کر کے اس کا ثواب ان لوگوں کو بخش دیجئے جن کی ہم نے غیبت کی ہو، ستایا ہو یا کچھ اور نقصان پہنچایا ہو۔ آپ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیجئے اور ان لوگوں کو ہم سے راضی اور خوش کر دیجئے۔ بس اجمالی طور پر یہ دعا کر لیجئے، کیونکہ آپ کہاں تک یاد کریں گے کہ 50 سال پہلے کس کس کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان عطا و کرم۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے کا ارادہ کر لیں گے کہ ان اللہ اذا رضی عن عبدہ وقبل توبتہ، اللہ اپنے جس بندے سے خوش ہو جائیں گے اور اس کی توبہ قبول کر لیں گے تو ارضى عنہ خصومہ، اللہ اس کے فریقوں کو جن کو اس نے ستایا ہے ان مظلومین کو اہل فریق کو راضی کر دے گا، ورد مظالمہ، اور اللہ ان پر ہونے والے ظلم کے بدلے خود ان کو اجر عطا کرے گا۔ یہ بات محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھی ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کر دیے، اس سے کہا گیا کہ نیکوں کی بستی میں جاؤ اور وہاں توبہ قبول ہوگی۔ دیکھا آپ نے صالحین کا اور اولیاء اللہ کا مقام، اللہ والے جس زمین پر رہتے ہیں اس مٹی کو اللہ یہ عزت دے رہا ہے کہ قاتل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے 100 قتل کا گناہ اس وقت معاف ہوگا جب تم اللہ والوں کی بستی میں جاؤ اور اس زمین پر توبہ کرو جہاں اللہ والے بندے رہتے ہیں، جہاں خدا کے خاص بندے رہتے ہیں۔ اس مٹی کو اللہ نے یہ عزت دی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ والوں کو اللہ کتنی عزت دیتا ہے۔ اللہ والوں کی عزت کو ہم کیا سمجھیں گے؟ جس زمین پر اللہ والے رہتے ہیں اس مٹی کو خدا یہ عزت دے رہا ہے کہ 100 قتل کرنے والے کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کرنے کے ارادے سے چلا تو راستے میں اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح لانے والے فرشتوں سے کہا کہ زمین کی پیمائش کرو، اگر اس کا فاصلہ صالحین کی بستی سے قریب ہے تو جنت والے فرشتے اس کی روح لائیں گے، ورنہ جہنم میں لے جانے والے فرشتے اس کی روح لائیں گے۔ جب فرشتے زمین کی پیمائش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ صالحین کی بستی سے قریب ہو جائے، حالانکہ وہ زمین دور تھی، لیکن اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے قریب کر دیا۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا عشق دکھا دو، حسن خود سارا کام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کام بنا دیا یا نہیں؟ حالانکہ نیکوں کی بستی دور تھی لیکن اس کی زمین کو قریب کر دیا اور گناہ والی بستی کو دور کر دیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے رہنے والی زمین کی مٹی میں یہ اثر رکھ دیا، لہذا اللہ والوں سے دعائیں کرائیں، ان سے دعا لیں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے خدا، جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے آج تک کے تمام گناہ جو آپ کے حقوق میں ہیں ان سب کو معاف فرما دیجئے، اور جو گناہ مخلوق کے حقوق میں ہیں اس کے لیے میں 3 قل پڑھ کر اس کا ثواب ان کو بخشتا ہوں، اگر یاد ہو تو جا کر ان سے معافی مانگ لو۔ غیبت کے گناہ کا کفارہ، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ میں نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی اور ان کو اطلاع بھی ہو گئی تو ان سے معافی مانگ لو۔ غیبت کی معافی تب واجب ہوتی ہے جب اس کو اطلاع بھی ہو جائے جس کی غیبت کی گئی تھی، اگر اس کو خبر نہیں ہے تو معافی مانگنا واجب نہیں ہے، آپ ویسے ہی اس کو ثواب بخش دیں۔ مگر جن کے سامنے اس کی غیبت کی تھی ان سے تردید کر دیں کہ میں نے فلاں کی جو غیبت کی تھی اس میں یہ باتیں غلط تھی، میں نے جو حماقت اور نالائقی کی اس سے توبہ کرتا ہوں۔ بہرحال اس آدمی سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، اس سے معافی مانگنا تب ضروری ہوگا جب اس کو غیبت کی خبر بھی ہو جائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت حق الجار تب بنتا ہے جب اس کو بھی پتہ چل جائے، کیونکہ پتہ چل گیا تبھی تو اذیت پہنچی، اور جب اس کو خبر ہی نہیں تو اب کیوں جا رہے ہو خواہ مخواہ اس کا دل خراب کرنے۔
اگر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب معاف کرنا میں نے آپ کی غیبت کی تھی تو آپ کو کتنا برا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے تعلقات میں بھی فرق آ جائے. مخلوق سے مالی معاملات درست کر لیں. میں عرض کر رہا تھا کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کہو کہ یا اللہ جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کی معافی دے دیجیے اور اپنے بندوں کے حق کی تلافی کروا دیجیے. میرے نفل اعمال کا ثواب انہیں بخش دیجیے اور کچھ روپے خیرات کر کے اس کا ثواب بھی بخش دو کہ یا اللہ جن جن کو ہم نے ستایا ہو آج 100 روپیہ یا 100 ٹکا جو صدقہ کیا ہے اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب ان کو دے دیجیے. جن کی ہم نے غیبت کی ہو، ستایا ہو، برا بھلا کہہ دیا ہو، ہاتھ سے مار دیا ہو، یہ کبھی بچپن میں ان کا 1 آدھ ٹکا چرا لیا ہو. جب لڑکے اسکول یا مدرسے میں پڑھتے ہیں اور دوپہر کو درمیان میں چھٹی ہوتی ہے تو کسی کی دوات، کسی کی کاپی، کسی کا قلم بغل میں دبا کر چل دی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے اپنے بچپن کے زمانے میں کوئی ایسی حرکت کر لی ہو، بچپن میں کسی کی کاپی وغیرہ چرا لی ہو، تو اسی طرح اس کو بھی اس صدقے کا ثواب بخش دو. اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، دیر تک مانگو. ایسا مانگو کہ جب آپ کا ہاتھ اٹھے تو اٹھا ہی رہے، لوگ سمجھے کہ شاید اب یہ مانگتے مانگتے جان ہی دے دے گا. اکابر کی دعا مانگنے کی عاشقانہ ادائیں. جس وقت بندے کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے اس وقت ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، کیونکہ دعا مانگنے والے کا ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. لہذا 7 آسمان اور زمین اس سے نیچے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا ہاتھ خدا کے سامنے ہے، اس کے سامنے اللہ ہے. لہذا ساری کائنات، سارا عالم، زمین و آسمان سب اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتے ہیں. دعا مانگنے سے اتنا اونچا مقام ملتا ہے. یہ بات ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. میں نے خود اپنے کانوں سے سنی کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہو جاتی ہے. اور ایک مجذوب نے تو عجیب دعا مانگی. پشاور کے حکیم امیر احمد ہیں، وہ دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں جو آپ ہی نے تو بنائے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے ہاتھ آپ کے حضور میں اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو محروم واپس نہ کیجیے، ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے دے دیجیے. مجذوبوں کی دعا کیا پیاری ہوتی ہے، اسی لیے تو مجذوبوں پر بڑا پیار آتا ہے. یہ مجذوب بھی یا رب یا رب یا رب کے نعرے لگاتا رہتا ہے. مجھے خط لکھتا ہے تو اس میں بھی 2 سطریں یا رب کی ہوتی ہیں. تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر سب کچھ مانگنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کو مانگ لو کہ اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو ہم سے اٹھا لیجئے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ نفس و شیطان یہ 2 غنڈے ہم کو ستا رہے ہیں، یہ غنڈے ہم کو دبوچ لیتے ہیں اور ہمیں آپ کے قرب سے کھینچ کر گناہوں میں لے جاتے ہیں، آپ سے دور کرتے ہیں. اے خدا، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے درخواست کرے کہ ابا 2 غنڈے ہم کو پکڑے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس ہم کو نہیں آنے دیتے، تو باپ اسے بچانے میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دیتا ہے. یا اللہ آپ ہمارے ربا ہیں، کیا آپ کی رحمت ابا سے کم ہے؟ آپ اپنی رحمت سے ان دونوں غنڈوں سے ہم کو چھوڑا کر اپنا بنا لیجئے. ان غنڈوں کے پنجوں سے نکال کر، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر ہمیں 100% اپنی فرما برداری کے لیے قبول فرما لیجئے. آپ چند دن میری گزارشات پر عمل کر کے تو دیکھیں، بدنگاہی کا، عشق مجازی کا یا غیر اللہ سے محبت کرنے کا 100 برس کا ناصور بھی اگر ہوگا تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد بھیجتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ میرا پاپی دل کیسے اللہ والا دل بنا جا رہا ہے. جب آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفس و شیطان کے دونوں غنڈوں سے چھوڑا لیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں بڑے ظالم ہیں، انسان کے سخت دشمن ہیں. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم وبحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وسلم يا رب على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبحق ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبحق اللهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وبحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین برحمتک الواسعۃ. اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں اور رحمت للعالمین ہونے کے صدقے میں نفس و شیطان کے 2 غنڈے جو ہم کو دبوچے ہوئے ہیں ان سے ہمیں چھوڑا لے. یا اللہ ہم جس جس گناہ میں مبتلا ہیں، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے، کسی کے دل میں تکبر اور بڑائی ہے، کسی کے دل میں عورتوں کا عشق و محبت ہے،
جس کو جو جسمانی یا روحانی بیماری ہے آپ اپنی رحمت سے اور جتنے اس میں عزم پڑے ہیں یا اللہ ان کی برکتوں سے، ہمارے اکابر کی برکتوں سے جن کے دامن ہم نے پکڑے ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے دست و بازو سے چھڑا کر آپ اپنے دست و بازو کی طاقتوں کے ساتھ ہماری حفاظت کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی حفاظت کا تالا ہمارے اوپر لگا دیجیے۔ آپ کے تالے پر کون مخلوق ہے جو کنجی لگا سکے؟ یا اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت کی حفاظت میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی خصوصی حفاظت میں قبول فرما لیجیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجیے۔ نفس و شیطان سے چھڑا کر 100% اپنا بنا لیجیے اور اولیاء صدیقین کا جو آخری مقام ولایت ہے ہم سب کو اس مقام تک اپنی رحمت سے اپنے کریم ہونے کے صدقے میں پہنچا دیجیے اور ہماری دنیا بھی عافیت کی بنائیے اور آخرت بھی بنائیے۔ العافیت والکفاف یعنی عافیت اور غیر محتاجی، اور عافیت کے معنی ہے السلامۃ فی الدین من الفتنۃ والسلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ۔ آپ سے ہم عفو بھی مانگتے ہیں اور عافیت بھی مانگتے ہیں اور معافات بھی مانگتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، عفو، عافیت اور معافات۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں عفو کے معنی لکھے ہیں محو الذنوب وستر العیوب، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس پر ستاری کا پردہ ڈال دے۔ اور عافیت کے معنی ہے السلامۃ فی الدین من الفتنۃ والسلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ۔ اے اللہ ہمارے دین کو سلامت رکھیے تمام گناہوں سے اور ہر فتنے سے، اور ہمارے بدن میں سلامتی نازل کیجیے، ہمیں بری بیماریوں سے اور سخت تکالیف سے بچائیے۔ اور معافات کے معنی لکھے ہیں ان یعافینا اللہ من الناس، اے اللہ ہم سب کو عافیت دے لوگوں سے اور مخلوق کو عافیت دے دیجیے ہمارے شر سے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جہاں کے لیے اللہ تعالی سے عفو، عافیت اور معافات کی 3 نعمتیں مانگی ہے کہ اللہ ہم کو عفو، عافیت اور معافات تینوں نعمتیں بمائی شرع کے عطا فرما دیں، جو مرقات محدث کبیر و عظیم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کو مع اس کی شرع کے ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔